دجلہ کے کنارے آباد ایک قدیم محلہ، جہاں فجر کی اذان پتھریلی گلیوں سے ٹکرا کر دلوں میں اتر رہی تھی۔ یہ وہ بغداد نہیں تھا جسے کتابوں میں پڑھا جاتا ہے، بلکہ وہ بغداد تھا جہاں زندگی سادگی، محنت اور روایت کے وزن تلے چلتی تھی۔ اسی محلے میں ایک گھر تھا، شیخ عبداللہ کا گھر۔ آج اس گھر کی فضا میں ایک انجانا سا بدلاؤ تھا، کیونکہ کل ہی ان کے بیٹے یوسف کا نکاح شہر کے ایک معزز مگر نرم ماحول میں پلی بڑی لڑکی ریحانہ سے ہوا تھا، جس نے زندگی عیش و عشرت اور والدین کے نرم لہجے میں گزاری تھی۔ ریحانہ نے آنکھ کھولی۔ سامنے نہ ریشمی پردے تھے، نہ لکڑی کی نقش دار کھڑکیاں، بس کچی اینٹوں کی دیوار، چھت سے لٹکتی مٹی کی دیا اور ایک اجنبی خاموشی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ وہ صبح نہیں تھی جس کی وہ عادی تھی، وہ شہر میں رہنے والی بیٹی تھی جہاں دن کا آغاز ماں کی دعا سے ہوتا تھا۔ بیٹا، اللہ تمہیں آسانی دے۔ یہاں ہر شے خاموش مگر سخت تھی، جیسے دیواریں بھی اسے پرکھ رہی ہوں۔ اس نے چادر سنبھالی، دل میں ایک ہی خیال تھا، کیا میں یہاں خود کو ثابت کر پاؤں گی؟ اچانک صحن سے ایک بھاری آواز ابھری۔ یہ آواز ام یوسف کی تھی، جن کا نام عالیہ خاتون تھا، مگر ان کا مزاج فولاد جیسا تھا۔ بہو، فجر کے بعد نیند؟ یہاں عورتیں سورج سے پہلے جاگتی ہیں۔ ریحانہ چونک گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی، وضو کیا اور لرزتے قدموں کے ساتھ صحن میں آ کھڑی ہوئی۔ سامنے مٹی کا بنا ہوا تنور دہک رہا تھا، اس کے قریب آٹے سے بھرا ایک پرانا پیالہ رکھا تھا۔ فضا میں آگ کی تپش اور خاموش توقع دونوں شامل تھیں۔ عالیہ خاتون نے بغیر نرمی کے کہا، ہمارے گھر کی رسم ہے، نئی بہو اپنی پہلی صبح خود روٹی بناتی ہے اور وہ روٹیاں مسکینوں تک پہنچتی ہیں۔ ہمارے گھر کی رسم ہے، نئی بہو اپنی پہلی صبح خود روٹی بناتی ہے۔ یہی گھر میں قدم رکھنے کی گواہی ہوتی ہے۔ ریحانہ نے نگاہ جھکائی اور تنور کے قریب گئی۔ آگ کی تپش نے اس کے چہرے کو چھو لیا، ایسی تپش جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے کامتے ہاتھوں سے روٹی لگانے کی کوشش کی، مگر خوف غالب آ گیا۔ ہاتھ پیچھے ہٹا، آٹا زمین پر جا گرا، راکھ سے آلودہ ہو گیا۔ فضا جیسے منجمد ہو گئی۔ عالیہ خاتون کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ یہ نازک ہاتھ جو آگ کا سامنا نہ کر سکیں، وہ گھر کی ذمہ داری کیسے اٹھائیں گے؟ ریحانہ کے ہونٹ کانپ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے آواز نہ نکالی۔ اس لمحے اسے یوں لگا جیسے وہ قسمت کے کڑے امتحان میں کھڑی ہے، جہاں ناکامی کا مطلب صرف ڈانٹ نہیں بلکہ خاموش تذلیل ہے۔ اس نے آنسو اندر ہی اندر پی لیے اور دل میں ایک وعدہ کیا، میں ٹوٹوں گی نہیں، چاہے یہ آگ مجھے جلائے یا نکھارے۔ دن اپنے بوجھ کے ساتھ ڈھلتا چلا گیا۔ نئی بہو ریحانہ کے لیے ہر گھڑی ایک نیا امتحان بن کر آتی رہی۔ چکی پر اناج پیستے ہوئے انگلیوں سے خون رسنے لگتا، کبھی کنویں سے پانی بھرتی تو بازو شل ہو جاتے۔ وہ خاموش رہی، نہ شکوہ نہ آواز، مگر دل اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا۔ مغرب کے بعد جب صحن پر سائے گہرے ہو گئے، ریحانہ ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو خود بخود بہ رہے تھے۔ اسی لمحے گھر کی سب سے بزرگ ہستی ام فاطمہ، جن کی پیشانی پر وقت کی جھریاں اور آنکھوں میں حکمت کی روشنی تھی، لاٹھی ٹیکتی ہوئی اس کے قریب آئیں۔ انہوں نے ریحانہ کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ لمس جیسے ٹھنڈی چھاؤں۔ میری بچی، دل اتنا بھاری کیوں ہے؟ ریحانہ ضبط نہ کر سکی، آواز کانپ گئی۔ اماں، میں شاید اس گھر کے قابل نہیں ہوں۔ ام فاطمہ ہلکا سا مسکرائیں، وہ مسکراہٹ جس میں صدیوں کا صبر چھپا تھا۔ بیٹی، جو علم دل کو روشن کرے وہ نعمت ہے، اور جو صبر روح کو مضبوط کرے وہ دولت ہے۔ یاد رکھو، سونا آگ میں تپ کر ہی خالص بنتا ہے اور انسان آزمائش میں نکھرتا ہے۔ تم بغداد کی بیٹی ہو، ہمت تمہاری رگوں میں ہے۔ یہ الفاظ ریحانہ کے اندر اتر گئے، جیسے بجھتے چراغ میں تیل ڈال دیا گیا ہو۔ اسی رات یوسف گھر لوٹا۔ اس کی نظر ریحانہ کے چھالوں اور سرخ ہاتھوں پر پڑی، دل بھر آیا مگر لبوں پر نرمی رہی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں یہ راہ آسان نہیں، لیکن اللہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔
मैं तुम्हारे साथ हूँ। शोहर की इस हिमायत ने आलिया को वो ताकत दी जो उसे चाहिए थी। दिन गुजरते गए। रेहाना खामोशी से सीखती रही, जलना भी सीखा, संभलना भी। फिर वो सुबह आई जब पूरे मोहल्ले के मुअज्जिज़ीन और मेहमान शेख अब्दुल्ला के घर मदो थे। ये दावत इज्जत का सवाल थी। बावर्ची खाने में हलचल मची हुई थी, देगें चूल्हों पर चढ़ चुकी थी, खुशबू फिजा में फैल रही थी। अचानक एक चीख गूंजी। आलिया खातून का पांव फिसला, वो जमीन पर आ गिरी। दर्द की शिद्दत ने उन्हें उठने न दिया। घर में सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से निकला, अब क्या होगा? मेहमान आने वाले हैं और काम आधा भी पूरा नहीं। आलिया खातून की आंखों में गुस्से के बजाय बेबसी थी। इसी लम्हे रेहाना आगे बढ़ी। उसने दुपट्टा मजबूती से बांधा, आंखों में अज़्म था, आवाज में यकीन। अम्मी जान, आप आराम करें, अल्लाह ने चाहा तो ये घर शर्मिंदा नहीं होगा। आप आराम करें, अल्लाह ने चाहा तो ये घर शर्मिंदा नहीं होगा। आलिया खातून ने हैरत से देखा, तुम जो कभी आग के पास खड़ी न हो सकी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाओगी? रेहाना ने नजरें उठाकर उम्मे फातिमा की तरफ देखा। वो खामोशी से सर हिला रही थीं। रेहाना ने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, तब मैं डरी हुई थी, आज इस घर की इज्जत का मामला है। तब मैं डरी हुई थी, आज ये उस घर की इज्जत का मामला है। रेहाना ने लम्हा भर भी जाया ना किया। उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे, आंखों में खौफ के बजाय यकीन था। उसने बावर्ची खाने को संभाला, देगों की आंच को पहचाना, शहर में सीखे हुए ज़ौक को मोहल्ले की सादगी के साथ जोड़ दिया। कहीं जीरा की खुशबू थी, कहीं धनिया की मिठास और कहीं सब्र की वो महक जो सिर्फ आजमाइशों के बाद पैदा होती है। रेहाना ने खादमाओं को नर्म मगर वाज़ेह हिदायत दी। खुद देगों के पास खड़ी रही, आंच कम ज्यादा करती रही और हर लम्हा दिल ही दिल में दुआ मांगती रही। नमक जरा कम, आंच आहिस्ता रखें। जब दस्तरख्वान बिछा तो फिजा में ऐसी खुशबू फैल चुकी थी कि गली के आखिरी घर तक एहसास जा पहुंचा। मेहमानों ने पहला लुकमा लिया और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अल्लाह की शान, एक बुजुर्ग बोल उठा, ऐसा जायका तो मुद्दतों बाद नसीब हुआ। ये सिर्फ खाना नहीं, इसमें दिल की मेहनत शामिल है। इसमें दिल की मेहनत शामिल है। घर के बुजुर्गों की निगाहें खुद ब खुद रेहाना की तरफ उठ गईं। चारपाई पर बैठी आलिया खातून खामोशी से सब कुछ सुन रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये आंसू सख्ती के नहीं थे, ये पहचान के थे। जब मेहमान रुखसत हुए और सहन में सुकूत लौट आया, आलिया खातून ने रेहाना को पास बुलाया। रेहाना झिझकती हुई करीब आई, दिल में डर भी था और उम्मीद भी। आलिया खातून ने उसका हाथ थामा और पेशानी पर बोसा दिया। मैंने तुम्हें कमजोर समझा, मगर तुमने मुझे आईना दिखा दिया। आज तुमने साबित किया कि असल ताकत नरमी में होती है। तुमने इस घर को संभाल लिया बेटी। रेहाना की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब वो आंसू शिकस्त के नहीं थे। इसी लम्हे उम्मे फातिमा आगे बढ़ीं। चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, घर ईंटों से नहीं, रहमत से आबाद होते हैं। जब दिल जुड़ जाएं तो दीवारें खुद मजबूत हो जाती हैं। उस रात दजला की हवा में सुकून घुल गया और उस घर में जहाँ कभी अजनबियत थी, अब अपनाइयत ने जगह बना ली थी। रेहाना जान चुकी थी, जो रास्ते सब्र से तय किए जाएं, वो हमेशा मंजिल तक पहुंचाते हैं।